السلام علیکم ایوری ون۔ ویلکم ٹو آور چینل DAD ریئیکشنز۔ دوستو آج ہم امام حسین اور ایک کبوتر کا واقعہ سنیں گے۔ امام حسین کا تو نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی کا نام امام حسین تھا۔ امام حسین کربلا کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے خون میں اتنی برکت ہو گئی تھی دوستو کہ ایک اپاہج لڑکی جو پوری طرح سے اپاہج تھی، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک نہیں تھے، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک نہیں تھے، لیکن ان کی خون کے وجہ سے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی۔ یہ واقعہ سچ میں رلا دینے والا ہے دوستو، اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات کی صبح امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس رات میں نے کسی کو ان کی شہادت کے بارے میں شعر پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ سنتے ہی میں چونک پڑی، چاروں طرف شعر پڑھنے والے کو تلاش کیا، لیکن کہیں کوئی نشان بھی نہ مل سکا۔ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس شیشہ کو کھول کر دیکھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ کنکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کنکریاں جنہیں دے کر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس دن یہ خون بن جائیں سمجھ لینا کہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کنکریوں سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ریش مبارک کے بال غبار آلود ہیں اور خون سے بھرا ہوا شیشے کا ایک برتن آپ کے دست اقدس میں ہے۔ میں نے عرض کیا، سرکار، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ خون سے بھرا ہوا شیشہ کیسا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی غم کی حالت میں ارشاد فرمایا کہ آج صبح سے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اس برتن میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر چونک پڑا۔ جب شہادت امام علیہ السلام کی خبر آئی اور میں نے خواب کے وقت پر غور کیا تو میرے خواب دیکھنے اور شہادت امام کا وقت ایک ہی تھا۔ نازیہ عظمیہ کہتی ہیں کہ جس دن امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہوئے، اس کے دوسرے روز ہم لوگ صبح کو اٹھے تو تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان اتنا تاریک ہو گیا تھا کہ دن کو تارے دکھائی دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 دن تک آسمان اس قدر تاریک رہا کہ دیواریں ایسی معلوم ہوتی تھیں گویا شہاب میں رنگی ہوئی ہیں، اور ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلا۔ آسمان سے خون برسا۔ خراسان، شام اور کوفہ وغیرہ میں ہر گھر کے در و دیوار پر خون ہی خون نظر آتا تھا۔ جن کے کپڑوں پر یہ خون پڑ گیا تھا ان کپڑوں کا ایک ایک تار علیحدہ ہو گیا، مگر خون کا دھبا نہیں گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شفق کے ساتھ جو تیز سرخی دیکھی جاتی ہے یہ شہادت امام علیہ السلام سے پہلے نہیں تھی۔ بعد شہادت 6 مہینہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر یہ سرخی ظاہر ہوئی۔ حضرت ام معبد کی بہن کی صاحبزادی حضرت ہند کا بیان ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیمہ میں تشریف لائے۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد جب بیدار ہوئے تو پانی طلب فرمایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی فرمائی۔ خیمہ کے باہر جھاڑیوں میں جہاں پر حضور نے کلی کا پانی ڈالا تھا، صبح ہم نے دیکھا تو وہاں پر ایک عجیب قسم کا درخت پیدا ہو گیا ہے جس میں بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہیں، جن میں عنبر کی جیسی خوشبو اور شہد جیسی مٹھاس ہے۔ ان پھلوں میں یہ خاصیت تھی کہ اگر بھوکا کھائے تو سیر ہو جائے، پیاسا کھائے تو سیراب ہو جائے، بیمار کھائے تو شفا یاب ہو جائے، اور کوئی اونٹ یا بھیڑ بکری وغیرہ اس کا پتا کھائے تو اس کا دودھ زیادہ ہو جائے۔ ہم نے اس کا نام شجرہ مبارکہ یعنی برکت والا درخت رکھا تھا۔ اطراف و جوانب سے کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے اور اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اچانک ایک صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے تمام پھل گر گئے ہیں اور پتے سوکھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد درخت میں نئے پتے آ گئے، پھل بھی لگے مگر کم۔
اس واقعہ کے تقریباً 30 برس بعد ایک صبح کو پھر ہم نے دیکھا کہ اس درخت میں تنے سے لے کر اوپر کی شاخ تک کانٹے پیدا ہو گئے اور پھل گر گئے ہیں۔ ہم لوگ سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے، یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ حضرت علی علیہ السلام نے شہادت پا لی ہے۔ اس کے بعد اس درخت میں پھل نہیں لگے، صرف پتے باقی رہ گئے۔ ہم لوگ انہی پتوں سے ہی فیض حاصل کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس مبارک درخت کے تنے سے تازہ خون جاری ہے، پتے سوکھ کر گر گئے۔ ہم لوگوں نے خیال کیا کہ شاید پھر کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ دن اسی وحشت اور پریشانی کے عالم میں گزرا۔ رات کے وقت اس درخت سے رونے کی آواز آئی، جس سے ہم لوگوں کی وحشت اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اطلاع ملی کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت اور دوسرے ساتھیوں کو 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں میدان کربلا میں یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ پھر وہ درخت کبھی شاداب نہیں ہوا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پر و بال کو امام عالی مقام کے خون میں تر کیا اور اڑ گیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا۔ طواف کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے گرد اڑتا تھا اور اس کے پروں سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں امام عالی مقام کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام عالی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ کے جو کبوتر پائے جاتے ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ کنز الغرائب کے حوالہ سے صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں، ایک یہودی تھا، اس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں پیروں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلہ و پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درخت پر ایک پرندے کی گریہ گزاری کی دردناک آواز سنی۔ وہ اسے برداشت نہ کر سکی اور کسی طرح گھسٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ وہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی داہنی آنکھ میں ٹپکا تو اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس قطرہ خون کو لڑکی نے اپنی بائیں آنکھ پر مل لیا، وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ پورے طور پر صحت یاب ہو گئی، گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا، لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا، تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے کہ وہ کہاں گئی؟ کیونکہ باغ میں اسے میں جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ ابا جان، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی آپ کی وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے آپ باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا گریہ وزاری کر رہا تھا۔ یہ پرندہ کون سا تھا؟ صاحب کتاب نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیرے گریہ وزاری کا سبب کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے؟ اللہ عز و جل نے اس پرندے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے بحکم الہی کلام کیا کہ اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی،
ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اطراف میں چلے جاتے اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے اور جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ اچانک ایک دن ہم نے ایک آواز سنی کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور اے پرندوں، تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جگر گوشہ رسول امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جسم اطہر سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں برداشت کی طاقت نہ رہی۔ میں نے اپنے آپ کو آپ کے بہنے والے خون میں گرا دیا، اپنے چہرے اور اپنے بالوں پر کو آپ کے مبارک خون میں تر کیا، اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ یہ اسی خون کے پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین علیہ السلام کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے خون پاک کے قطروں سے ایسی خیرات و برکات کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا، اور جب کبھی بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعہ کو بہت تفصیل سے بیان کرتا۔ دوستو، امام حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی کے نواسے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کے خون میں اتنی برکت دے دی کہ وہ لڑکی پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی، وہ اپاہج لڑکی پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی، اور اس کے باپ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔